بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، بزرگوں، عزیزوں، خواتین و حضرات، اس وقت گفتگو کا موضوع ہوگا انسان کی تخلیق کا مقصد. دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسان جیسی عظیم الشان مخلوق پیدا کی گئی تو کیوں کی گئی، اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا. وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان جس کی تابع دار ساری مخلوق ہے، وہ انسان جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. خلقتہ بیدیہ، میں نے پیدا کیا انسان کو اپنے ہاتھ سے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا بڑے اعزاز کے ساتھ. پیدائش سے پہلے فرشتوں کو آگاہ کر دیا کہ سنو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں اپنا خلیفہ. کہیں کہا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو پیدا کر چکوں، اس میں اپنی روح پھونک چکوں، تو اے فرشتو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. فرشتوں سے کہا انسان کو سجدہ کر. انسان کو بنایا مٹی سے. پیدائش سے پہلے فرشتوں میں اس کا چرچا ہوا کہ انسان پیدا ہو رہا ہے، ایک مخلوق پیدا ہو رہی ہے. فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی اور کہا کہ آپ کس کو پیدا کر رہے ہیں جو خونریزی کرے، جو زمین میں فساد پھیلائے. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں کیوں پیدا کر رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، وہ کیا کرے گا یہ میں جانتا ہوں. اس اعزاز والی، اس عظیم الشان مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جس اہتمام سے پیدا کیا، وہ یہ نشاندہی کر رہا ہے کوئی بات تو ضرور ہے. اور جب انسان پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کی برتری ثابت فرمائی، اور اس طور پر کہ اللہ نے آدم کو ساری چیزیں بتا دیں، اشیاء کے نام بتا دیا، اور پھر کہا فرشتوں سے ذرا بتاؤ تو ان چیزوں کے کیا ہیں. تو فرشتے خاموش ہو گئے. میں کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اس وقت اللہ نے آدم سے کہا آدم تم بتاؤ، اور آدم علیہ السلام نے اشیاء کے نام بتا دیے. در حقیقت اس میں بھی ایک راز ہے، وہ یہ ہے کہ آدم کے دائرہ اختیار میں آنے والی جتنی چیزیں تھیں وہ اللہ نے آدم کو بتا دی. فرشتوں کے سامنے جب آدم کی اہمیت ثابت ہو گئی تو پھر اللہ نے وہ کام سونپا آدم کو جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا تھا. تو یہ سوال اور یہ سوچ کہ انسان پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس کا ایک سادہ اور سمپل جواب تو یہ ہے کہ میاں اللہ خالق ہے، جو چاہے پیدا کر دے، جس کو چاہا پیدا کر دیا. یہ جواب ہو گیا. لیکن بات نہ ایسی ہے نہ اتنی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا نشو و ارتقاء مقصود تھا. اللہ چاہتا تھا اس کائنات کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانے میں آدمی کا حصہ ہو.
آدم کا حصہ ہو، اولاد آدم کا حصہ ہو، کیونکہ انسان میں ایسی صلاحیتیں ودیت کی تھیں جن کو بروئے کار لا کر انسان اس زمین کے اوپر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔ یہ انسان کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ میں نے آیت جو پڑھی کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے پیدا نہیں کیا انسان کو اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی نہیں مانگتا اور میں چاہتا نہیں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ ورزاق ذو القوۃ المتین، وہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور اللہ ہی مضبوط طاقت، مستحکم طاقت والا ہے۔ اس آیت میں یقیناً یہ بات کہی گئی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے پیدا کیا انسان اور جن کو عبادت کے لیے۔ پھر فرشتوں کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ سے کہ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ صحیح معلوم ہوا۔ اور ایک بات معلوم ہوتی ہے، فرشتے بھی عبادت کریں، انسان بھی عبادت کریں، لیکن بات اتنی ہی نہیں تھی۔ اگر یہی بات ہوتی تو فرشتوں کے کہنے کے بعد انسان کا وجود اتنا عظیم الشان، اتنا بامعنی نہیں رہ جاتا جتنا آج ہے۔ بات یہ ہے کہ عبادت کا تصور بھی فرشتوں کے یہاں محدود ہے اور انسان کے یہاں غیر محدود۔ یہ صحیح ہے کہ عبادات جو متعین عبادات ہیں ان کی تعداد معلوم، ان کا انداز معلوم، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اللہ نے انسان کی پوری زندگی کو عبادت بنا دیا ہے۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ دیکھیے کچھ سن لیجئے، میں لفظ کروبیاں پڑھ رہا ہوں۔ عام طور پر اردو داں طبقہ اس کو کروبیاں پڑھتے ہیں، جو غلط ہے۔ یہ واو حرف عطف نہیں ہے، کر الگ بیاں الگ، غلط ہے۔ ایک لفظ کروب اس فرشتے کو کہتے ہیں جو اللہ کی حمد و ستائش میں لگے رہتے ہیں، کہ جمع کروبیان، کروبیان فلک، قدوسیان عرش۔ تو اقبال نے ایک جھلک دکھائی ہے اس حقیقت کی جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ احزاب کے آخر میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کا بار آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، تو ڈرے اور انکار کر دیا کہ ہم سے اٹھے گا نہیں۔ فَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اللہ کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، آگے انسان آیا اور اس نے اس کو اٹھا لیا کہ ٹھیک ہے، اس بوجھ کو ہم اٹھاتے ہیں، یہ کام ہم پورا کرتے ہیں، امانت کا حق ہم ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم ہے اور انسان جاہل ہے۔ عجیب بات، آسمانوں نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا، انہیں کچھ نہیں کہا۔ انسان نے آگے بڑھ کر بوجھ اٹھا لیا، امانت کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گیا، اسے ظالم و جاہل کہا گیا ہے۔ بات ایسی ہے کہ یہ ظلم اور یہ جہل ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے جن معنوں میں عام لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج، انسان کی سرشت بتائی گئی ہے۔ ظلم نام ہے
انسان کی عملی صلاحیتوں میں بے اعتدالی کا پیدا ہونا، اور جہل نام ہے انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں بے اعتدالی کا پیدا ہونا۔ جب انسان کی عملی صلاحیتوں میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جب اس کی ذہنی صلاحیتوں میں عدم اعتدال پیدا ہوتا ہے تو انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ یہ اس کی سوچ اور یہ اس کا عمل جو عدم توازن کی بنیاد پر ہے، اس کے جہل اور اس کے ظلم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ اس پہ غور کیجئے کہ ذہنی صلاحیتوں میں اور عملی صلاحیتوں میں جو عدم توازن پیدا ہوتا ہے اس کو نام دیا گیا ہے ظلم اور جہل، اور جب ان میں صحیح طور پر توازن پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے علم اور عدل۔ ظلم کے مقابلے میں عدل ہے اور جہل کے مقابلے میں علم ہے۔ علم کا کام ہے دماغ کو کنٹرول کرنا، ذہن کو کنٹرول کرنا، صلاحیتوں کو پرکھنا، اور انصاف کا، عدل کا کام یہ ہے اس میں توازن کرنا۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا، کیونکہ ظلم کی تعریف قانونی یہ ہوتی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کا بے محل استعمال، بے جا استعمال، اور اس کے مقابل انصاف ہے، عدل ہے کہ کسی بھی چیز کا برمحل استعمال، اس کا صحیح استعمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بتا دیے کہ وہ دونوں چیزوں پہ قادر ہے، اور فرشتے دونوں چیزوں پہ قادر نہیں ہیں۔ فرشتے صرف نیکی کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، ان کی تعریف میں کہی گئی بات، لیکن بات سچ ہے، جو کہا جائے گا وہی کرتے ہیں۔ لیکن انسان وہدیناہ النجدین، اللہ کہتا ہم نے انسان کو دونوں راہیں بتا دی ہیں۔ اللہ کہتا فالہمہا فجورہا وتقواہا، انسان کو فسق و فجور بھی بتایا اور انسان کو تقوی بھی بتایا۔ کہ آپ اس پہ غور کیجئے کہ ذہنی صلاحیتوں میں اور عملی صلاحیتوں میں جو عدم توازن پیدا ہوتا ہے اس کو نام دیا گیا ہے ظلم اور جہل، اور جب ان میں صحیح طور پر توازن پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے علم اور عدل۔ ظلم کے مقابلے میں عدل ہے اور جہل کے مقابلے میں علم ہے۔ علم کا کام ہے دماغ کو کنٹرول کرنا، ذہن کو کنٹرول کرنا، صلاحیتوں کو پرکھنا، اور انصاف کا، عدل کا کام یہ ہے اس میں توازن کرنا۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا، کیونکہ ظلم کی تعریف قانونی یہ ہوتی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کا بے محل استعمال، بے جا استعمال، اور اس کے مقابل انصاف ہے، عدل ہے کہ کسی بھی چیز کا برمحل استعمال، اس کا صحیح استعمال۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بتا دی ہے کہ وہ دونوں چیزوں پہ قادر ہے، اور فرشتے دونوں چیزوں پہ قادر نہیں ہیں۔ فرشتے صرف نیکی کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، ان کی تعریف میں کہی گئی بات، لیکن بات سچ ہے، جو کہا جائے گا وہی کرتے ہیں۔ لیکن انسان وہدیناہ النجدین، اللہ کہتا ہم نے انسان کو دونوں راہیں بتا دی ہیں۔ اللہ کہتا فالہمہا فجورہا وتقواہا، انسان کو فسق و فجور بھی بتایا اور انسان کو تقوی بھی بتایا۔ انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے جس کے بلبوتے پر وہ اللہ کے احکام کا پابند ہوا ہے، اور انسان میں وہ طاقت رکھی اللہ نے کہ اس کے احکام کی بجاوری کر سکے اختیار کے ساتھ۔ انسان کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے، بے اختیار نہیں بنایا ہے، با ارادہ بنایا ہے، بے ارادہ نہیں بتایا ہے۔ فرشتوں میں ارادہ نہیں ہے، فرشتوں میں حکم کی اطاعت ہے،
انسان میں ارادہ اتنا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف بھی وہ کرتا ہے. یہ احکام شرع کے پابند جن ہیں اور انسان ہیں. ثقلین یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اسی سورہ رحمان میں بار بار کہا گیا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم دونوں یعنی جن اور انسان تم لوگ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان میں صلاحیت ہے کہ وہ حکم مانے حکم نہ مانے. حکم ماننے کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کی تفصیل قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. حکم نہ ماننے کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ قرآن میں بھی ہے وہ حدیث میں بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے عبادت کا ایک وسیع تصور پیش کیا ہے. ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑی عام ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے شادی بیاہ کے مسائل کو بھی عبادت میں شامل کیا ہے جو کہ خالص مادی اور جسمانی ہیں، لیکن اس نے اس کو شامل کیا عبادت میں. نکاح بھی عبادت ہے. اگر موقع آ جائے برائیوں کا تو طلاق بھی عبادت ہے. لیکن وہ یہ نہیں آپ سمجھیں عوامی طور پہ کہ مولانا کہہ رہے ہیں طلاق عبادت ہے، لیکن جب نزاکتیں ہوں جہاں دین کو خطرہ ہو تو سب سے اہم چیز ہے دین کا تحفظ. نکاح اسی لیے دین کا تحفظ. یہ انسان کی خصوصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نیکیوں کے ارادے پر اجر ہے، برائی کے ارادے پہ اجر نہیں ہے جب تک برائی کر نہ لے. نیکی ایک کرے گا 10 اجر ملے گا، برائی ایک کرے گا 1 ہی اجر ملے گا. بڑی خصوصیات جس کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں. اور پھر اللہ نے اس کو جیسا کہ میں شروع بتایا تھا ایسی فضیلت دی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا کی ہے. یہ فضیلت انسان کی احکام شرع کے قبول کرنے کے لیے ہے. یہ فضیلت انسان کی احکام کی پابندی کے لیے ہے. اسی لیے اللہ مطالبہ کرتا ہے بندوں سے کہ تم اچھے اخلاق اختیار کرو. میں نے بات کہی تھی کہ اسلام نے عبادت کے دائرے کو وسیع کر دیا ہے. اتنا وسیع کر دیا اللہ نے کہ انسان کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. کب؟ جب وہ رضا الہی کے لیے ہو، جب وہ نیت کی درستگی کے لیے ہے. اگر نیت درست ہے تو مکانوں کی تعمیر، ٹی وی چینل کے اوپر واعظ و بیان، اشاعت دین کا ہر ذریعہ، آدمی کا اپنا آرام، اپنی راحت، سب عبادت ہے. اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے. تو اسلام نے انسان کی تخلیق کا منشا عبادت بتا کر کے عبادت کے مفہوم کو وسیع کیا ہے، پھیلایا ہے، اس کی گرہوں کو کھولا ہے، اس کو محدود نہیں کیا ہے. فرشتوں کی عبادت محدود دائرے میں ہے، انسان کی عبادت پوری زندگی پہ پھیلی ہوئی ہے. اور ایک ہی انسان نہیں، پورے معاشرے کی، معاشرے کا سدھار، تعلیم و تربیت، خواتین کی تعلیم و تربیت، ان کا سدھار، ان کی ترقی سوچنا، دنیا کی بھلائی سوچنا، دنیا کی ترقی سوچنا اور دنیا میں اپنا کردار عطا کرنا. یہ بڑی اہم بات ہے، دنیا میں اپنا کردار انسان ادا کرے. اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کن فیکون جو ہے ہو جا تو ہو جایا، ہو گیا. اللہ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا اور جو انسان کو پیدا کیا اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں. پیدا اللہ کرتا ہے لیکن اس کا سبب انسان بنتا ہے. ایسا سبب بنتا ہے کہ اللہ خالق ہوتا ہے، انسان والد ہوتا ہے. انسان والد ہے، خالق نہیں ہے. اللہ خالق ہے، اللہ والد نہیں ہے. کیونکہ اللہ اس لیے والد نہیں ہے کہ توالد کے لیے زن و شو کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے لیے کسی کا ملنا یہ کمزوری ہے. اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ کہیں سے مجبور نہیں ہے، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے.
دیکھیے اس کائنات کے نشو و ارتقاء کے اندر انسان کی صلاحیتیں سہاروں کے ذریعے آتی ہیں، علت و معلول کے ذریعے آتی ہیں، اللہ نہیں آتا۔ اللہ جب پیدا کرتا ہے براہ راست بغیر کسی والد کے عمل تولید سے، تو عیسیٰ کو ایک کنواری خاتون کے بطن سے پیدا کر دیتا ہے، اور بغیر باپ کے دنیا میں آتے ہیں ان کو اللہ نبی بنا دیتا ہے۔ جب اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے کسی خاتون کو تو ایک مرد کے پسلی سے پیدا کر دیتا ہے، اور حوا بن جاتی ہیں آدم کی پسلی سے پیدا کر کے۔ اور جب اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی مرد عورت کے مٹی سے ایک انسان بنا دیتا ہے جو آدم بن جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا تخلیقی عمل، اور یہ ہے انسان کا تولیدی عمل۔ اس تولیدی عمل کا بھی اللہ نے تحفظ کیا ہے کہ وہ عمل ہوتا رہے، قائم ہوتا رہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ میری اس بات پر پھر غور کیجئے جو میں نے شروع میں کہا تھا، یہ ساری چیزیں اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھی جائیں تو سب عبادت بن جاتی ہیں، سب دین بن جاتا ہے۔ اللہ نے پوری زندگی ولادت سے لے کر کے موت تک، آغوش سے لے کر مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی آغوش سے لے کر کے قبر کے گڑھے تک، اللہ نے پوری زندگی کو عبادت بنا دیا ہے۔ انسان کی ترقی کے لیے کام کرنا عبادت ہے، تعمیری کام کرنا عبادت ہے، جسم کو ڈھانکنا، اس کے لیے کپڑے بنانا عبادت ہے، تعلیم و تربیت کرنا عبادت ہے، مدارس کھولنا عبادت ہے، تعلیم دینی عبادت ہے، کائنات کو مسخر کرنا عبادت ہے۔ اگر یہ میری بات آپ سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کے ساتھ کسی حد تک انصاف کرنے میں میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔